پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری وابستگی اس لیے ہے کہ میرے تایا محترم پیر سید نثار حسین شاہ صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد آزاد کشمیر میں نومبر 1971 میں رکھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ صاحبہ نے اپنے بیڈ کے ساتھ بھٹو صاحب اور بی بی کی تصویر فریم کرا کے رکھی ہوتی تھی. تو یہ جماعت ہمارے گھر میں اس جماعت کی بنیادیں رکھی گئی, ہمارے گھر میں اس کی تنظیمیں بنائی گئی. تو وہ شروع سے اللہ جنت نصیب کرے مظہر کاظمی صاحب کو, میں چھوٹا سا تھا سکول میں پڑھتا تھا تو وہ ہمارے سینوں پہ پیپلز پارٹی کے پی ایس ایف کے بیج لگاتے تھے, سٹیکر لگاتے تھے. تو وہ ہماری اس جماعت کے ساتھ ایک دلی وابستگی ہے اور ہمیشہ رہے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گی. پھر میں اتار چڑھاؤ پھر سب اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آئے, آپ کے اوپر بھی سیاسی طور پر اتار چڑھائے ہوئے, مایوس بھی ہوئے آپ, لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا سوچا آپ نے؟ نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا کہ میں اس جماعت کو چھوڑوں گا. جماعت سے اختلاف ہوتا ہے, سیاسی ورکر کا اختلاف ہوتا ہے, یہ جمہوری جماعت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت جس میں کارکن کو عزت دی جاتی ہے وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور اختلاف ہوتے رہے لیکن ہم ان چیزوں کو پارٹی کے اندر پارٹی میٹنگز میں ڈسکشن کر کے تو وہ اختلاف ہم دور کرتے رہے. پھر یہ تو ہو گئی پارٹی کے ساتھ نسبت کی وجہ, کس منشور کے ساتھ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں؟ منشور جو ہے فیصل, ہمارے وارڈ کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ پینے کا صاف پانی ہے. گھروں میں پانی آتا ہے, روز نہیں آتا, دوسرے دن آتا ہے, پھر وہ پانی صاف نہیں ہوتا. پھر دوسری وجہ یہاں دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ جس گھر میں جائیں وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کوئی قبرستان کے لیے جگہ ارینج کروائیں ہماری وارڈ کی. یہاں قبرستان اس وارڈ کا بالکل نہیں ہے, ہر بندے نے اپنے گھر کے آگے تھوڑی تھوڑی جگہ قبرستان کے لیے کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا ایک اچھا بڑا ایریا لے کے, جو یاسین صاحب اس وقت ہمارے ایم ایل اے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا ایریا ہم لوکیٹ کرا کے تو وہاں قبرستان کے لیے. قبرستان کی بات آپ نے کی, اس سے ہٹ کر اپنی وارڈ کے مسائل سے سید آلون محی الدین کس حد تک آگاہ ہیں؟ میں ہر وقت لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے. یہاں میرے گھر سے یہ وارڈ شروع ہوتی ہے اور جیل روڈ تک, جو جیل کا گیٹ ہے وہاں ساتھ مسجد ہے جس کو بٹ محمد شیر صاحب کے گھر کے ساتھ, وہاں تک یہ وارڈ ماری جاتی ہے. میرا ہر گھر کے ساتھ ہر وقت رابطہ رہتا ہے اور لوگوں کے مسائل کا مجھے بخوبی علم ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا, پھر سب آپ ایک بہترین سیاسی کارکن ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. یہاں وارڈ نمبر 8 میں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ یہاں فیصل میرا مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, ڈاکٹر ریاض صاحب کے ساتھ ہے. میرا تحریک انصاف کے امیدوار کہتے ہیں ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مقابلہ نون لیگ کے ساتھ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے, ڈاکٹر پی ایم ایل این والوں نے بھی یہی کہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقابلہ میرے ساتھ ہے جو ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ پر امید ہے کہ جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی. میں کیوں اتنا کانفیڈنس ہے؟ مجھے اس لیے اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں جس گھر میں گیا ہوں فیصل, مجھے کسی بندے نے انکار نہیں کیا کہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. ہر بندے نے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو ووٹ دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2011 سے 2016 تک آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, چودھری یاسین صاحب سینئر وزیر تھے, چودھری الیاس صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے. میں کہتا ہوں کہ جتنے کام چودھری الیاس صاحب نے اس وارڈ میں کرائے ہیں, چودھری الیاس صاحب نے کام کروائے, اس پہ آپ ضرور بات کریں, لیکن سید آلون محی الدین کو لوگ اس سے ہٹ کر پرفارمنس سے ہٹ کر ووٹ کیوں دیں گے؟ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سے ہٹ کر مجھے ووٹ لوگ اس لیے دیں گے کہ میرا جو جتنا بھی ایز اے سیاسی ورکر میرا ماضی ہے وہ بے داغ ہے, آپ کے سامنے ہے. میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کروانے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے نا ہر وقت ان کے شانہ بشانہ میں کھڑا رہتا ہوں. اس لیے لوگ میرا انتخاب کریں گے کہ مجھے پتہ ہے کہ وارڈ نمبر 8 میں لوگوں کے مسائل کیا ہیں. پیپلز پارٹی اپنا میئر بنانے کی پوزیشن میں ہے کوٹلی شہر کے اندر. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک ہم 14 میں سے 9-10 وارڈ جیت رہے ہیں. حیرت کی بات ہے, آپ اتنا کانفیڈنس آپ کو؟ بالکل. میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور آپ آج یہ نوٹ کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا. آپ میئر کی دوڑ میں شامل ہیں؟ بالکل, میں میئر کی دوڑ میں شامل ہوں.
کیوں سر اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو؟ ایک کہتے ہیں میں جیت جاؤں گا، پھر کہتے ہیں میئر کی دوڑ میں بھی شامل ہوں. میئر کی دوڑ میں اس لیے فیصل شامل ہوں کہ یہ ایک آپ دیکھیں جتنی جو بڑی 3 سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ان میں سے جو نوجوان قیادت ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور وہ نوجوان قیادت نوجوان میئر کا انشاءاللہ تعالی انتخاب کرے گی. سر آپ ایک منجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں، ہمارے یہاں چونکہ سیاسی کارکنوں کا بڑا فقدان ہے، بلدیاتی الیکشن سے ہمارے سیاسی نظام کے اوپر کتنا مثبت اثر پڑے گا؟ بہت ہی مثبت اثر پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے نعرے تو بہت لگائے جاتے ہیں، لیکن جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ یہ بلدیاتی الیکشن ہے. وہ آپ دیکھیں 31 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. آخری آپ نے پیر سید نثار حسین شاہ صاحب کا ذکر کیا، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے وہ منتخب ہوئے، اس کے بعد کیوں پیپلز پارٹی الیکشن نہیں جیت سکی شہر کے اندر؟ شہر کے اندر فیصل آپ دیکھیں کہ جو حلقہ تھا ہمارا پہلے وہ بہت مشکل حلقہ تھا. وہ ایسے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس میں وہ ان کے میرے تایا محترم کے بعد کوئی بندہ نہیں جیت سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ انتخابی سیاست سے باہر ہو گئے، دوسرا یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیموں کے جو اندر کے اختلاف تھے، کبھی وہ نقصان دیتے تھے، کبھی میں نے آپ کو دوسرا جو اس سے پہلے LA8 حلقہ تھا وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ڈیزائننگ کی گئی تھی. ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا رہا ہے. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ جو جتنے بھی الیکشن ہوتے رہے ان کی سٹی جو بلدیہ حدود کا جو رزلٹ ہوتا رہا ہے وہ جو ہے نا بہت ہی پیپلز پارٹی ہمیشہ 19 میں سے 8-10 وارڈز جیتتی رہی ہے. فرض کریں آپ کو ذمہ داری مل جاتی ہے، فرض کریں آپ میئر بھی بن جاتے ہیں، کوٹلی شہر کے اندر زیادہ توجہ کن کاموں پر ہوگی؟ سب سے پہلا جو بلدیہ کی 14 وارڈز میں جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے پینے کے پانی کا مسئلہ حل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو پریارٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو بلدیہ میں ملازم بھرتی ہوں گے، وہ آپ کو پتہ ہے جو چھوٹے ملازم ہوتے ہیں جو 14 گریڈ سے نیچے ہوتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ دفاتر ہوں اس جگہ کے جو سراؤنڈنگز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہماری بلدیہ میں ایک بھی کوٹلی کا ملازم. کیوں سر ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ جو سائیڈ ایریاز کے منسٹرز رہتے رہے، سردار سکندر آتے رہے، باقی لوگ رہے، وہ زیادہ پاورفل لوگ تھے. آپ جیسے سیاسی کارکنان پھر آواز کیوں نہیں اٹھاتے سر؟ ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اس کے لیے. جس ادارے میں باہر سے لوگ لا کے بھرتی کیے جاتے رہے، آپ کچھ چیزوں کے آپ بھی گواہ ہوں گے کہ ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. فرض کریں اگر آپ میئر بن جاتے ہیں تو یہ جو نوجوانوں کے روزگار کا مسئلہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم بلدیہ میں ایک ایسی قانون سازی کریں گے کہ میرٹ پر ہر پڑھے لکھے نوجوان کو نوکری ملے گی. ٹھیک ہے. پھر سب سے اہم پیغام، چونکہ آپ کی آواز گھروں تک جا رہی ہے، کیا پیغام دیں گے اپنے ووٹرز کو؟ ووٹرز کے لیے فیصل میرا پیغام یہ ہے کہ آپ صرف 8 دسمبر کو میرا ساتھ دیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سال سید ہارون محی الدین چوکیدار بن کے آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے. الیاس چوئی صاحب نے آپ کی وارڈ میں بہت کام کروائے، اس کا فائدہ کتنا ہوگا آپ کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پر لوگ ووٹ دیں گے. لوگ وہ سوچ بدل چکی ہے کہ کوئی برادری کی بنیاد پر ووٹ دے گا، لوگ کام دیکھ کے ووٹ دیں گے. اور جتنے کام اس وارڈ میں ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر لوگ مجھے ووٹ دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ آفس بھی اسی وارڈ میں آتا ہے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہوا ہے. آپ کے ووٹرز کو یہ سارے کام پیپلز پارٹی کے یاد ہیں؟ بالکل یاد ہیں. جن کو نہیں یاد ان کو ہم یاد کرا رہے ہیں. جب کمپین کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کے سوالات تو ہوتے ہوں گے، کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں؟ گلے شکوے؟ سوالات یہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پہ یقین ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے. لوگوں کا ہمارے اوپر پورا یقین ہے فیصل. اور انشاءاللہ دو جملوں میں صرف ووٹرز کے لیے 2 جملوں میں کیا پیغام دیں گے؟ ووٹر کے لیے پیغام ہے کہ وہ 8 دسمبر کو تیر کے نشان پہ مور لگائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال سید ہارون محی الدین چوکیدار بن کے وارڈ نمبر 8 کے حقوق کا تحفظ کرے. آخری سوال، اپنے ووٹرز کی توقعات پر، امیدوں پر پورا اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ.